ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ لیکن دنیا میں پھر انسان آیا کیوں؟ جب موت آئے گی جانا جنت یا جہنم میں۔ نیکی کر لیا ایمان لا کر کے تو جنت ہے، برائی کر کے گیا تو جہنم ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے سب، پھر دنیا میں بھیجا کیوں اس نے؟ تو رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انسان سن، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کا نظام قائم کیا تاکہ آزمائے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور آزمائش عام طور سے دو موقع پر ہوتی ہے، سب سے خطرناک۔ پہلا موقع خوشی، دوسرا موقع غم۔ کیونکہ خوشی میں آدمی کسی کی سنتا نہیں، ارمان نکالتا ہے، اماں کا ارمان، ابا کا ارمان، بھائی کا ارمان، یہ سب ارمان میں پریشان رہتا ہے، وہ خالی ارمانوں میں پریشان رہتا ہے، کبھی نہیں دھیان دیتا کہ ہمارے رسول کا ارمان کیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا خواب دیکھا۔ تو خوشی کے موقع پہ ہم کو خوشی کے موقع پہ ذہن دیا گیا کہ بھئی نماز پڑھو شکرانے کی، عید اور بقرعید کی نماز میں یہی ذہن دیا گیا، روزہ رکھ لو۔ پھر آتا ہے غم کا معاملہ، آدمی غم میں بھی جو ہے نا اتنا زیادہ غم میں نڈھال ہو جاتا ہے کہ سنتا نہیں جلدی کسی کی۔ تو یہاں پر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے بتائے۔ ایک طریقہ وہ ہے جس سے کسی کا فائدہ نہیں، نقصان صرف مرحوم کا ہوتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ مرویات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا مسند الفردوس کے حوالے سے کہ جب زندہ روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے مردے پر گرم پانی ڈالا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، رونا بھی دو طریقے کا ہوتا ہے کہ آنسو چھلک پڑے، خود سے آنسو چھلک پڑے غیر اختیاری، تو یہ قابل تعریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرما گئے۔ آقا نے فرمایا تمہاری جدائیگی مجھے بہت رلا رہی ابراہیم۔ حضور کے نواسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت علی جن کا نام تھا پردہ فرما گئے۔ آقا ان کو نہلانے کے ٹائم پہ تشریف لے گئے، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے رونے سے منع فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے بات۔ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس کے مہربان بندوں کے دل میں ہے۔ تو غیر اختیاری آنسو نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے آپ دکھاوے والا چلا چلا کر کے رونا، یہ جو چلا چلا کر کے رونا ہے کہ اس رونے کی وجہ سے مردے پر گرم پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ مرحوم کا۔ آئے تھے اچھا کرنے کے لیے، بلا وجہ مرحوم کا نقصان کر رہا ہے۔ اب دوسرا طریقہ نقصان پہنچانے کا، اپنا نقصان ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے آدمی؟ مال کو نقصان پہنچاتا ہے، جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے پاک، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضور فرماتے ہیں ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس جملے کا احساس محشر کے دن ہوگا، اعمال تو اتنے اچھے ہیں نہیں، سرکار کی شفاعت پہ بھروسہ کر کے گئے محشر میں، اب وہاں پہ سرکار فرمائے ہم میں سے نہیں، تب جھٹکا محسوس ہوگا۔ سرکار نے کہہ دیا ہم میں سے نہیں، اب کون شفاعت کرے گا، اب کون بچائے گا؟ تو آقا نے فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ جو اپنے گالوں پہ مارے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے مال کو نقصان پہنچائے، یا زمانے جاہلیت کے انداز میں چلا چلا کر کے روئے۔ تو حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں۔ تو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں مرحوم کا فائدہ ہو جائے؟ تو مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک، آقا نے فرمایا جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مرحوم کو پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اجالا پیدا فرماتا ہے۔ کرنا ہے تو یہ کرو نا، لیکن نماز ہے نا، نماز کیسے پڑھ لیں؟ سب کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس کہاں ہے؟ غم میں اتنے ڈوبے، کرسی لگا کے بیٹھے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، غم میں زیادہ ڈوبے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ جبکہ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے تو قبر میں اجالا ہو جائے۔ ابھی ساری لائٹیں بند کر دی جائیں حالت خراب ہو جائے گی اندھیرے میں، وہاں تو اکیلے ہیں، وہاں تو اجالے کی ضرورت ہے نا، کون اجالا پہنچائے گا؟ تو آقا نے فرمایا اجالا پہنچانا چاہتے ہو تو 2 رکعت پڑھو، ہم 2 رکعت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ قبر میں اجالا پیدا فرمائے گا۔
ہے نا, تو کوشش کریں کہ 2 رکعت خود پڑھیں, رشتہ داروں سے پڑھائیں, عورتوں کو بولے تم لوگ بھی پڑھو, زیادہ اتنے غم میں مت ڈوب جاؤ کہ ادھر ادھر کی باتیں کرو, سمجھے کہ نہیں. دوسرا کام, اللہ کا ذکر کرو. گانا بہت گا لیے, خوب ادھر ادھر کے بکواسیں کر لیے, لیکن وہ کام جس سے ابا کا فائدہ ہو, اماں کا فائدہ, وہ کرنا چاہیے. تفسیر کبیر کے اندر آیا, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے, وہ عذاب ہو رہا تھا قبر پر. نبی ہے نا, ان کو کیا پردہ ہے, وہ تو سب دیکھتے ہیں نا. حضرت عیسیٰ نے دیکھ لیا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے, چلے گئے, واپس آئے, عذاب ختم. رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا عذاب ہو رہا تھا ختم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے عیسیٰ جب یہ انتقال کر کے آیا تو اس کا بچہ, اس کی اہلیہ امید سے تھی, بچہ پیدا ہوا, اتنا بڑا ہو گیا کہ زمین پر میرا نام لیتا ہے. تو مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے, میں زمین کے اندر اس کے اوپر عذاب کروں. غور کریں, ذکر کا فائدہ, اللہ کا نام لے, اللہ اللہ کریں. آپ اللہ اللہ ادھر کریں گے, اللہ تعالیٰ قبر سے عذاب اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ قبر سے عذاب اٹھائے گا. گانا بڑے آسانی سے گا لیتے ہیں, خوب ہیڈ فون بلوٹوتھ وغیرہ لگا خوب سن رہے. اللہ کا ذکر سنیں, مرحوم کا فائدہ ہوگا. اذان سیکھیں, اذان کہیں, مرحوم کا فائدہ ہوگا. ایک حدیث پاک میں آیا معجم صغیر کے اندر, راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, حضور نے فرمایا جس مقام پر سویرے اذان کہہ دی جائے شام تک, اور جہاں شام میں اذان کہہ دی جائے سویرے تک, اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے. تو اذان سیکھیں, اذان کہیں, سمجھ رہے کہ نہیں. تو یہ مرحوم کا فائدہ, اللہ کا ذکر کریں. دوسرا فائدہ, مرحوم کی برائی تو ہم لوگ خوب کر لیتے ہیں, جس کی کرنی چاہیے اس کی نہیں کر پاتے. کوئی آقا کا گستاخ ہو, مر جائے, چہرہ منحوس ہو جائے, تو اس کے منحوس چہرے کو بتانا چاہیے, یہ واجب ہے بتانا چاہیے, تاکہ دوسروں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو. تو وہاں نہیں بتاتے. کوئی عاشق جاتا ہے تو اس کی برائی چالو, وہ تو ایسا تھا, وہ تو ویسا تھا. اب آؤ آقا سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے مرحوم قبر میں. حضور نے فرمایا مل میت الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوة تلحق ابن او اخ او من او صدیق. حضور نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ مردہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہے, کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے, بولتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. زمین پہ تو ہم اتر کر کے ندی میں بچا لائیں گے, وہاں کیسے بچائیں گے, وہاں تو قبر میں اترنے میں ڈر لگتا ہے کہیں قبر پکڑ کے اندر نہ کھینچ لے. اتنے گھبرائے رہتے ہیں ہم لوگ, کہیں ایسا نہ ہو اب ساتھ لیٹنا پڑ جائے یہیں پہ. جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی حضرت علی کی والدہ جن کا نام فاطمہ ہے, ان کی قبر کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا, اور تیار کرنے کے بعد آقا ان کی قبر میں لیٹ گئے. سبحان اللہ, سرکار لیٹ گئے یہ بتانے کے واسطے یہ چچی ہیں جن کو میں ماں کا مقام دیتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ باپ باپ کی قبر میں بیٹا اترے, یہ سرکار کی سنت کریمہ ہے نا. لیکن ڈرے رہتے ہیں ہم لوگ, کہیں پکڑ کے روک نہ لے. لیکن جب گناہ کرتے تب نہیں ڈر لگتا کہ کہیں یار ملک الموت آ کر یہیں پہ قبضہ کر لے. گناہ کرتے کرتے مر جائیں گے, حدیث میں آج جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا. تو حضور نے فرمایا مردہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی دعا کر دے اس کے لیے, دعا کا انتظار کرتا ہے. خالی بول دینے سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کام نہیں چلتا, دعا کرنی پڑتی ہے. قبرستان میں آ کے دعا نہیں کر سکتے, کیا خاک بات میں دعاؤں میں یاد رکھو گے. حضور نے فرمایا دعا کا انتظار کرتا رہتا. جب کوئی دعا کرتا ہے, باپ دعا کر دے, بھائی دعا کر دے, ماں دعا کر دے, دوست دعا کر دے, تو فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَفِيهَا, تو مرحوم کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ وہ دعا پسند آتی ہے. یا اللہ مرحوم محمد جمن صاحب کو معاف فرما, ان کو یہ پسند آتی ہے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے دوست ہمارے رئیس بھائی ان کے والد مولا دوپہر میں انتقال کر گئے, امین بابا, مولا ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما. مرحوم کو دعا کی ضرورت ہے یار, تو دعا کریں, اللہ کا نماز پڑھیں 2 رکعت, ذکر کریں, دعا کریں. اور ایک چیز اور, ہم سوچتے ہیں یار مرحوم کے لیے کیا دے دیں ان کو, کیا دے دیں ان کو. کوئی جانے لگتا ہے تو دینے کے چکر میں نا, وہ تو گئے نا, کیا دو گے آپ. حضور نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار لهم, اگر زندہ مرحوم کو کچھ دینا چاہتا ہے, تحفہ دینا چاہتا ہے, تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے, یہی اس کے لیے تحفہ ہے. سبحان اللہ. امام اس معاملے بڑا آگے ہوتا ہے, پوری قوم پورے محلے کے لوگوں کے لیے تحفہ پیش کرتا رہتا ہے. سمجھ رہے نا, تو آپ بھی اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ پیش کریں, ٹھیک ہے نا, یہ سب کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں ایک چیز اور بتاؤں, قرآن خوانی اعلان ہے کہ بھائی ظہر میں قرآن خوانی 1 دن کرائیں گے, 2 دن کرائیں گے, 3 دن کرائیں گے, پھر بھول جائیں گے, یہ مسئلہ ہے نا. لیکن کچھ ایسا کر دو کہ آپ سوتے رہو, مرحوم کو فائدہ ملتا رہے. کچھ ایسا ہونا چاہیے, کیا ہو جائے کہ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, ابا کے نام پہ اب تو داڑھی رکھ ہی لوں گا میں. آپ نے ابا کے نام پہ داڑھی رکھ لی, آپ سو رہے ہیں نا,
نیک کام کر رہے ہیں، ابا کو ثواب مل رہا ہے، صبر ہے نا، ابا کے لیے ثواب ہو رہا ہے، تو داڑھی رکھ لے. گناہ کرتے تو چھوڑ دے، گناہ نیکیوں کا ارادہ بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. بہت ساری حدیثیں، بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس گزارش ہے کہ ایسا کام کریں جس سے مرحوم کا فائدہ ہو، ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا فائدہ ہو. قوم کو نہیں، مرحوم کو دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ولاخر درود شریف 3 بار قل اللہ پڑھ لیں، دعا مانگی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم.